الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سے پہلی آیت شریفہ میں متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی تھی۔ متقی لوگوں کے کیا عمل ہوتے ہیں، متقی لوگوں کی کیسی عادتیں ہوتی ہیں، کیا اخلاق ہوتے ہیں ان کے، یہ بیان کیا تھا۔ میں دوبارہ اس کو لوٹاتا ہوں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت تو یہ ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی خطا قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ واللہ یحب المحسنین، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد پھر احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اگلی آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کو تفصیل سے کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ چونکہ ہم ترغیبی مضامین سنتے رہتے ہیں، آدھی بات سنتے رہتے ہیں، پوری بات نہیں سنتے، اس لیے غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی، یا تو یوں کہہ لو، یہ گو مومن کامل، پکا مومن، پکا سچا مسلمان، پکا سچا مومن، یہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ لوگ ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی کی طرح کا عمل کیا، انہی کے نقش قدم پر چلے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صفت، چاہے ان کو آپ دو قسم مان لو یا ایک ہی قسم مان لو۔ دوسرے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، دوسرے وہ مومن ہیں جن کے نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، ملے جلے ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس اور اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ معاف کر دیتا ہے، وہ ان کے گناہ اور قصور معاف کر دیتا ہے، ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئی، یا تو گناہ نہیں کرتے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق توبہ قبول کر لیتا ہے یہ۔ اور تیسرے، وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور ایک قسم یہ ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، قصور کیا ہے، خطا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ابھی توبہ قبول نہیں کی۔ توبہ قبول کیوں نہیں کی؟ کیا پتہ
توبہ کی تمام شرطیں پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ ہاں، ابھی ان کا گناہ اور قصور معاف نہیں ہوا۔ یہ 3 قسم کے مومن ہیں، اور ان 3 قسم کے مومنوں کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ جی، جو پہلے 2 قسم کے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے یا گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما يعذبهم واما يتوب علیہم، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، چوتھے قسم کا کوئی مسلمان نہیں۔ کیسا؟ جو گناہ پر گناہ کیے جاوے اور گناہ کا احساس تک نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ پر گناہ کیا جاوے اور گناہ کو برا بھی نہ سمجھے، بلکہ اور شریعت کے احکام میں کمیاں نکالنے لگے، اللہ کی باتوں میں کمیاں نکالنے لگے، حدیث میں، قرآن میں، دین کی باتوں میں کمی نکالنے لگے، تو دوستو ہے تو مسلمان، کیونکہ جب تک کفر کی کوئی بات نہ پائی جاوے اس وقت تک مسلمان کہا جاوے گا۔ لیکن بہرحال حالت بڑی خراب ہے، مسلمان گنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسری قسم کا ذکر فرماتے ہیں۔ دوسری قسم کون سی؟ کہ جن سے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام صادر ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی بے حیائی عام طور سے زناکاری، بدکاری اور اس طرح کے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے، اور کوئی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ سب ہے، کوئی بھی گناہ ہو جاوے، ذکر اللہ، تو ان کو اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ وہ بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ، وہ پیدا کرنے والا، اس کے مقابلے میں کوئی اس کی سزا سے چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی پکڑ، اس کی سزا کو یاد کرتے ہیں تو اس سے ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہیں۔ دیکھو، میں نے استغفار ترجمہ نہیں کیا، یاد رکھیے اس بات کا۔ اس کا معنی استغفار پڑھنے کے نہیں ہے، استغفار کی تسبیح پڑھنے کے نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے اپنا گناہ معاف کرانا، جس طرح بھی ہو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ اور کون معاف کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اس میں ترغیب ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے جب شرائط کے مطابق توبہ کی جاتی ہے۔ جی اچھا، ایک تو یہ ہوا، پھر آگے اگلی ایک بات، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، دیکھو اس کا میں ایسا ترجمہ کر دوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے، اور وہ بار بار گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، وہ ہو جاتا ہے کبھی اور ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر وہ بار بار گناہ نہیں کرتے۔ دوستو یہاں 2 بات بتانے کی ہیں بس۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن پھر بھی امت پر آسانی کرنے کے واسطے بتایا جاتا ہے کہ کچھ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، کچھ صغیرہ گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، کبھی بندے کے اعمال کی، نیک اعمال کی وجہ سے، کبھی محض اپنے فضل سے وغیرہ معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو توبہ، جو گناہ سچی توبہ کے بغیر بار بار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ، وہ بڑا خطرناک ہے۔
خطرناک اس معنی کر ہے، خطرناک اس معنی کر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، برا بھی نہیں سمجھتا۔ جب برا ہی نہیں سمجھتا، گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو پھر توبہ کہاں کرے گا؟ تو یوں سمجھ لیجئے گا، آپ ان الفاظ میں سمجھ لیجئے گا کہ جب آدمی جان بوجھ کر برابر گناہ کرتا رہتا ہے تو عام طور سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ یہ ہے بات، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور جو شخص گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اس کو تو توفیق ہوتی یوں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس گناہ کو گناہ صغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین، محدثین، فقہا یوں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آدمی بار بار کرے، لگاتار کرے، تو وہ بھی کبیرہ ہی ہو جاتا ہے، کبیرہ ہی کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور اس کا گناہ بھی کبیرہ جیسا ہوتا ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار نہیں کرتا، کسی گناہ کا عادی نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک تو بات یہ سمجھ۔ اب اگلی ایک بات اور سمجھیے گا، ایک آدمی مان لو تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں سال سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، تو یہ اصرار ہی ہے، لیکن وہ جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تبھی معاف کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق بالکل ہی نہیں ہوگی، یہ توبہ ہی نہیں کرے گا، عام حالت تو اسی طرح کی ہے، لیکن بہرحال جب بھی وہ توبہ کرے گا معاف کر دیا جائے گا۔ اور جیتے جی زندگی میں کوئی کتنا بھی بڑا گناہ ہو، حتیٰ کہ کفر اور شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی ہو، توبہ کرنے سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سنیے گا، اگر آدمی ایک گناہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے 100 بار کیا اور اس نے ہر بار شرائط کے مطابق سچے دل سے توبہ کی، تو ہر مرتبہ انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر کچھ دنوں کے بعد مثلاً وہی گناہ کر دیا، پھر شرائط کے مطابق جس ہم کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کر لی، تو پھر معاف ہو جائے گا۔ مان لو پھر وہی گناہ کر دیا، پھر سچے دل سے توبہ کرے گا تو پھر معاف ہو جائے گا۔ بہرحال مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کبیرہ صغیرہ کسی گناہ کو بار بار نہیں کرتا، اس پر اصرار نہیں کرتا، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے چاہے اس پر اصرار بھی ہو، بار بار بھی کرے، تو سچے دل سے جب بھی توبہ کرے گا تبھی معاف ہو جائے گا۔ یہ ہے، اگر بار بار گناہ کرے گا اور بار بار توبہ کرے گا اور ہر مرتبہ سچے دل سے شرائط کے مطابق توبہ کرے گا تو انشاءاللہ ہر مرتبہ توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے معافی اور بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ دیکھو بھائی دوستو، میں کچھ باتیں بہت صاف صاف کہہ دیتا ہوں جن کو دوسرے لوگ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایک بات ہے، کوئی قرآن اور حدیث کی بات تو ہے نہیں وہ کہ آپ کو ماننی ہی ماننی ہے، وہ تو ہماری اپنی رائے ہے، اگر آپ کو اچھی لگے آپ مان لو اور آپ کو اچھی نہ لگے تو نہ مانیے۔ اقبال کو میں پسند نہیں کرتا، اقبال شاعر کو میں پسند نہیں کرتا، اس کے بہت سارے بددینی یعنی غیر دینی خیالات اور رجحان کی وجہ سے، اسی لیے میں اس کے شعر پڑھتا بھی نہیں۔ جس ایک شعر ہے اس کا، جس کا حاصل یہ ہے کہ
دوسروں کے واسطے تو دولت اور حکومت، اور ہمارے واسطے بس جنت کا اور حوروں کا وعدہ، ہمارے لیے وعدے حور و قصور، وہ یہ کہتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، بہت سارے بھائی، خاص طور سے نوجوان اور اقبال کو پسند کرنے والے، نئی تعلیم والے، اس کو بار بار لوٹاتے ہیں، محفلوں میں اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، نہ اقبال کو پتہ اور نہ اس شخص کو پتہ جو اس کو دہراتا اور لوٹاتا ہے۔ دنیا اللہ کی نگاہ میں، یہ دولت، یہ حکومت اللہ کی نگاہ میں اتنی گھٹیا ہے، اگر اللہ ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں صرف یہی دے تو اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ سمجھے بات آپ؟ ہیں جی، یہ حکومتیں اور یہ دولتیں یہ اتنی گھٹیا ہیں، اتنی گھٹیا ہیں، اگر اللہ ہمارے نماز روزے کے بدلے میں، ہماری طاعت عبادت کے بدلے میں ہمیں صرف یہی دے تو اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ تو ایسی چیز ہمیں دے گا، ایسی چیز دے گا جو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اس سے بہتر، اس سے اچھی کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور وہ کیا ہے؟ حور و قصور۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا ذکر نہ کر کے ہمیشہ جنت کا ذکر کرتا ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بات، اور دوسری بات میرے بھائیوں، ہے تو بات لمبی سی، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ جانتے ہیں نا، ہیرے جواہرات کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، بادشاہوں کے پاس، بڑے دولت مند لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ، شاید تمہارے پاس بھی نہ ہو، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، ایک بھوکا آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، تو اس کو دور سے ایک تھیلی نظر آئی۔ اب جو آدمی کے اندر ہوتا ہے نا، وہی اس آنکھ سے بھی دکھائی دے، وہی دماغ میں بھی چلے۔ اس نے سوچا کہ کسی مسافر کے بھنے ہوئے گیہوں پڑے ہوئے ہیں، بھنے ہوئے گیہوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، تو بھوک لگ رہی تھی اسے، تو اس کی طرف لپکا، دوڑا، بہت خوش ہوا۔ جب وہ قریب گیا، اس کو اٹھا کے دیکھا کہ اس میں ہیرے جواہرات ہیں، تو اس نے پھینک کر ماری کہ میں کیا کروں ان کا، مجھے تو ضرورت ہے گیہوں کی، بھوک لگ رہی، اگر میں اس جنگل میں چلتے چلتے ہی مر گیا بھوک کی وجہ سے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ بات صحیح کہی اس نے؟ نہیں کہی، بالکل صحیح بات کہی نا۔ اب آپ سمجھ لو، یہاں ہم حکومت کے، یہاں ہم روپے پیسے کے، کھانے کے، کپڑے کے، مکان، جتنے ضرورت مند ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے کہیں زیادہ ضرورت مند ہم میدان حشر میں مغفرت کے ہوں گے۔ یہاں بھوک برداشت کر لے گا، کوئی ترس کھا کر مانگنے سے دے دے گا، کوئی بغیر مانگے دے دے گا، نہیں بھی کوئی دے گا تو مر جاوے گا، سب کچھ ختم ہو جاوے گا، سب تکلیف ختم ہو جاوے گی۔ وہاں نہیں ایسا ہوگا، نہ کوئی مانگے سے دے گا، نہ کوئی ترس کھا کر دے گا، نہ موت ہوگی کہ تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور وہاں کی بھوک ہو، پیاس ہو، ذلت ہو، اور دوسری کوئی تکلیف ہو، وہ صحیح معنی میں ایسی ہے کہ جو برداشت نہیں کی جا سکتی، لیکن برداشت اس لیے کرنی پڑے گی کہ وہاں موت نہیں۔ اس واسطے ہمیں مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے، اس دنیا میں حکومت سے بھی کہیں زیادہ ہمیں آخرت میں مغفرت کی ضرورت ہے۔ یہ، اور اسی طرح میرے دوستو، جب جنت کا ہم حال پڑھتے ہیں حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، یہ تو اس کے مقابلے میں یہاں کی کچھ بھی لے لیجئے گا آپ، سب سے بڑی چیز بادشاہت اور حکومت مانی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاعت و عبادت کے عوض اور بدلے میں یہاں کی چیزیں نہیں بیان کرتا، زیادہ تر جنت اور وہاں مغفرت کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، ہم جیسے کمزور دل لوگوں کے واسطے وہ کہیں اس کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں
ظالموں سے نجات دیں گے، چھٹکارا، اس کا بھی وعدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں یہ بار بار جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وہ اس لیے کہ دینے کی چیز تو یہی ہے اور لینے کی چیز تو یہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے، اس لیے میں آگے شروع کرتا ہوں نئی بات۔ یہ مضمون پورا ہو گیا۔ اس سے پہلے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں غزوہ احد کا ذکر آیا تھا، پھر آگے کچھ غزوہ بدر کا بھی ذکر آیا تھا۔ میں مختصر طور پر اس کو بیان کر کے آگے بات شروع کرتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، یعنی اسلام کی پہلی جنگ ہوئی کافروں سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شاندار فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا، اس میں اولاً مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن پھر خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک درے سے 2 پہاڑوں کے بیچ سے نکل کر اچانک حملہ آور ہو گئے، اور صحابہ اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور تتر بتر ہو گئے۔ پھر اچانک اس ہلے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھکا مکی میں ایک گڑھے میں گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا، خدا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اس وجہ سے مسلمان گھبرا گئے، منتشر ہو گئے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے سے نکل کے ایک اونچے ٹیلے پر آئے، تو اگرچہ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، پیشانی میں آپ کے چوٹ آئی تھی، لیکن آپ صحیح سلامت نظر آئے لوگوں کو، تو پھر انہوں نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر وہ دشمن پسپا ہو کے بھاگ گئے۔ یہ قصہ ہوا، اسی میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہوئے، اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، خود آپ زخمی ہوئے۔ تو اس وجہ سے اگرچہ آخر میں انجام کار جنگ جیت لی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں صدمہ بہت زیادہ تھا، رنج بہت زیادہ تھا، ایک نہیں کئی رنج۔ ایک تو سمجھو ہار کا صدمہ، ایک 70 صحابہ شہید ہوئے اس کا صدمہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم لگا، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، اس کا صدمہ، اور ایک یہ کہ وہ تھے کچھ صحابہ جو مورچے پر کھڑے ہوئے تھے، جو وہاں سے چھوڑ کر چلے آئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اس کا بھی صدمہ تھا۔ تو اتنے صدمے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو نصیحتیں فرمانا شروع کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت بھی بڑھا رہے ہیں، اور ان کو معافی کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، اور ان کو آئندہ کے لیے نصیحتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات تو اب آپ سنیں گے، اور قریب قریب آپ 1 پاؤ پارے تک چلیں گے اسی طرح، بلکہ 1 پاؤ پارے کا اگلا رکوع بھی اسی میں آئے گا، 1 پاؤ تقریباً اسی میں گزرے گا۔ ایک تو بات یہ ہوئی، یہ ہوئی بات۔ اب ہم اس کے بعد ایک دوسرا سوال قائم کرتے ہیں۔ یہ وعدے، یہ نصیحتیں صرف صحابہ کے لیے ہیں یا آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں؟ تو دیکھو دوستو، قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے واسطے ہے۔ وہی احکام، وہی جزا اور وہی بدلہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے واسطے ہے۔
یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ سنتے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی ہمارا دستور گزر چکا ہے۔ کیا دستور گزر چکا ہے؟ ہاں چلو آگے بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ فسیروا فی الارض، تو تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ سب سے پہلی تو یہ نصیحت ہے اور بلکہ وعدہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ سے ہمارا دستور یہ چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں اور جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود حق کو نہیں مانتے، ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارا دستور ہے، ہمیشہ کا دستور ہے، اس امت میں بھی، اس سے پہلی امتوں میں بھی، اور اس سے پہلی امتوں میں بھی، اور اس سے پہلی امتوں میں بھی ہمارا یہ ہمیشہ کا دستور ہے۔ سنن اور سنت اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریتی رواج، ہمیشہ کی روایت، وہ یہ ہے۔ اور تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، چونکہ جتنی بھی قومیں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ عرب کے علاقے کے آس پاس ہی ہے سب، وہ قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، ہود ہو، صالح ہود ہو، سمود ہو، وہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کا نوح، ان کا ذکر وہ ادھر ہی ہے، اور ان کے آثار اب تک موجود ہیں۔ یہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، تمہیں وہ سب نظر آ جاوے گا۔ اب یہ بات بتانے کے بعد کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم حق پر ہو اور تم نبی کا کہنا ماننے والے ہو، نبی پر ایمان لانے والے ہو، تو تمہارے لیے ہمیشہ کے واسطے شکست اور ہمیشہ کے واسطے ذلت نہیں ہے، اور انجام کار تباہی تو نبی کو جھٹلانے والوں کے لیے ہے۔ یوں فرما کر ان کو تسلی بھی دی اور وعدہ بھی ہے، تسلی بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ دیکھو ایک بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، کیا بتائی تھی؟ کہ یہ وعدے اور یہ نصیحتیں اور یہ تسلیہ، حوصلہ افزائی، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے واسطہ ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا بیان للناس، یہ صاف صاف بات ہے تمام لوگوں کے لیے، وَھَدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے واسطے، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا، اور ہمت مت ہارو، وَلَا تَهِنُوا کا مطلب ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو بھی کچھ ہو گیا ہے اس پر غم مت کرو، ہمت بلند رکھو، حوصلہ بلند رکھو، جو کچھ ہو چکا اس پر غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ کے بہت قریب ترجمہ کیا ہے، میں اس کا دوسرا ترجمہ کروں گا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اور تم ہی غالب رہو گے جب تک تم مومن ہو، ان کنتم مومنین کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب تک تم مومن ہو۔ دیکھو اس سے زیادہ صاف وعدہ اور کچھ نہیں۔ آگے بھی میں چلوں گا، ایک آیت کا ترجمہ کر کے پھر چھوڑوں گا۔ دوستو، میں صبح سے شام تک 10 چیزیں کھاؤں، ٹھنڈی گرم اور بھی کچھ،
اور شام کو مجھے نزلہ ہو گیا، سینے میں ٹھنڈ کا اثر ہو گیا۔ اب میں کبھی تو سوچوں گا یار تو موٹر سائیکل پہ چل کے آیا، شاید اس سے ہو گیا نزلہ۔ کبھی سوچوں گا تو نے کنو کھا لیے 2-3، اس سے ہو گیا۔ کبھی سوچوں گا تو نہایا تھا، اس سے ہو گیا، اور نہ معلوم کہاں کہاں کی طرف دھیان جاوے گا۔ یہ اب صحیح معنی میں یہ پتہ نہیں کہ ہوا کیسا ہے، لیکن اگر میں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی کنو کھانے سے ہوا تو بس میں پھر کنو چھوڑ دوں گا، بھائی اب نہیں کھانے کا۔ یہ یوں ہی ہے نا بھائی بات۔ اسی طریقے سے اگر میں نے سوچ لیا کہ بھائی نہانے سے ہوا تو وہ اب نہیں نہانے کا ظہر کے بعد کبھی۔ یہ باتیں ہیں، یہی ہے سب کچھ۔ تو دیکھو ہمارے ذلت، پستی، تکلیف، پریشانی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان میں سے جس کو سبب قرار دے دیں گے کہ اس کی بنا پر ہے، بس ہم اسی سے دور ہٹ جائیں گے۔ آج کا کچھ ذہن عام لوگوں کا، اگر مجھے آپ معاف کریں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ٹھیک، نہیں تو مجھے معاف کریں، 90% لوگوں کا دھیان کچھ اسی طرح ہے۔ جب بھی بات کرتے ہیں کسی محفل میں، اگے یہ سائنس نہیں پڑھتے، یہ ڈاکٹر نہیں بنتے، یہ کالجوں میں یہ تعلیم حاصل نہیں کرتے، یہ سود نہیں لیتے، اور بھائی یہ پردہ کرتے ہیں، پردے میں بٹھا لیا انہوں نے عورتوں کو۔ ہماری پستی کے یہ اسباب بیان کرتے ہیں لوگ، اور ہم بھی سوچتے ہیں۔ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بات وہ کچھ بھی کرے لیکن اس کی بات اس کے دل کی بات بتاتی ہے، دل کے اندر کی بات بتاتی ہے۔ آج ہی کی بات بتاؤں میں آپ کو، ایک اسکیم ہے جی مولوی صاحب کہ جب بچی 6 مہینے کی ہو تو 1100 روپے مہینہ جمع ہوتے ہیں بینک میں یا ڈاک خانے میں ٹھیک، اور جب وہ 20 سال کی ہو جاوے گی تو پھر اس کی شادی کو میں ملیں گے 15-16 لاکھ روپے۔ اچھا ٹھیک، وہ جمع کتنے ہوں گے؟ اجو تو 2-2.5 لاکھ روپے ہوں گے، 13,000 روپے سالانہ جمع ہوں گے، 2-2.5 لاکھ روپے جمع ہوں گے، ملیں گے 15-16 لاکھ۔ اب آپ میرے انداز سے بتاؤ کہ اس کا پوچھنے کا منشا کیا ہے؟ اب بڑی اچھی اسکیم ہے، یہی تو ہے، کچھ اور ہے، اور وہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایسا کر لوں تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بڑی اچھی اسکیم ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ناجائز ہے، سود ہے، اب اس کے دل میں بات پڑتی ہے کہ بھئی تو دین کی وجہ سے ہی ہماری ترقی رکی ہوئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہوئی، لیکن اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے جب تک تم مومن ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔